بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو جو آپ کمنٹس میں سوال پوچھیں گے ہم اس کے جواب دیں گے۔ ایک ساتھی نے استخارہ کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ استخارہ کا طریقہ، شرعی طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، باب استفعال سے ہے، سین طلب کے لیے آتا ہے۔ گویا کہ استخارہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص اضطرابی کیفیت کا شکار ہو، ڈبل مائنڈ ہو اور متردد ہو، اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں۔ اس حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ عمل ہے، مسنون عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یعنی ہمیں اس طرح استخارہ کی دعا اور اس کا طریقہ سکھایا کرتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن سکھایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ استخارہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ عام طور پر نکاح کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، کسی ٹرانزیکشن کے حوالے سے، کسی ڈیل کے حوالے سے، انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کے حوالے سے یا کوئی اور ایگریمنٹ ہو، اس کے متعلق انسان جب اضطرابی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ نہیں سمجھتا کہ اٹ شوڈ بی ڈن اور ناٹ، کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورتحال کا انسان جب شکار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ پھر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے کہ یا اللہ اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہو، میرے لیے برکت کا ذریعہ ہو تو یہ میں کروں، یا اگر اس میں کوئی شر ہے تو یہ میں نہ کروں۔ تو اس کے لیے پھر وہ دعا پڑھتا ہے، مشہور دعائے استخارہ۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے استخارہ کی نیت سے، اس کے بعد مشہور دعا پڑھے۔ اور یہ نفل اگر مکروہ وقت نہ ہو، دن میں یا رات میں، جس وقت بھی اس کا جی چاہے، جو وقت بھی اس کے لیے زیادہ آسان ہو تو اس میں وہ نفل پڑھے۔ اس کے بعد اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک، جو مشہور دعا ہے وہ پڑھے۔ جب حاضر الامر پر پہنچے تو اس کی جگہ حاضر النکاح، حاضر العقد، حاضر التجارہ وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر عربی نہیں جانتا تو حاضر الامر پر جب پہنچے تو وہ کام جس میں وہ تردد کا شکار ہے وہ ذہن میں لائے، اس کے بعد سو جائے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ بندہ خواب دیکھے گا، خواب میں کون سی چیز دیکھے گا تو کام کرے گا، کون سی چیز دیکھے گا تو کام نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ بندہ خواب ہی دیکھے گا۔ صبح جب اٹھتا ہے، اس عمل کو پورا کر لینے کے بعد صبح جب اٹھتا ہے تو اطمینان قلب کو دیکھے گا کہ دل کس طرف میلان کر رہا ہے، دل میں کہ جو میلان ہے کس طرف مائل ہے۔ تو اگر مثبت کی طرف مائل ہو تو وہ کام کر لے، اگر منفی کی طرف مائل ہو تو وہ کام نہ کرے۔ تو اس عمل کے بعد جب ایک شخص مطمئن ہو کر کام کرے گا تو یقینی طور پر اللہ پاک اس کام میں خیر و برکت ڈالے گا۔ یقیناً بہت بڑا عمل ہے، سنت عمل ہے، اور یہ گویا کہ براہ راست اللہ پاک رب العزت سے انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے، گائیڈ لائن حاصل کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ کام میں کروں یا میں نہ کروں۔ یہ عقد
میں کروں یا نہ کروں، یہ شادی میں کروں یا نہ کروں، یہ ڈیل میرے لیے بہتر ہے یا میرے لیے میرے حق میں اچھا نہیں ہے، اور یہ ایگریمنٹ اس پہ میں سائن کروں یا نہ کروں، یہ انویسٹمنٹ ہے، اس جگہ میں انویسٹمنٹ میں کروں تو میرے لیے مفید ہے یا نہ کروں تو میں نقصان سے بچ جاؤں گا۔ تو اس حوالے سے اس قسم کے بزنس ڈیلنگز اور عقود کے لیے لوگ استخارہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مکمل طور پر یہ معمول تھا۔ اس کے علاوہ جو لوگ تجربات کی بنیاد پر یا جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، علماء کرام کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو، تو ایسے تجربات سے اپنی طرف سے دعائیں بنانا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یا وظائف لینا، ایسے وظائف جو مسنون نہ ہو، سنت سے ثابت نہ ہو۔ تو دین چونکہ تجربے کا نام نہیں ہے، دین آبزرویشن لاجک کا نام نہیں ہے، دین وحی کا نام ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو رہنمائی اللہ نے بتائی ہے اس رہنمائی پر چلنے کا نام ہے۔ دین کسی کا پیدا کردہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ کے تعلق کی بھیجی ہوئی شریعت ہے۔ اس کے مطابق چلیں گے تو ہمارے لیے خیر ہوگی اور ہمارے لیے برکت کا جو ہے نا وہ ذریعہ ہوگا۔ تو ہمیں دین کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں علماء حق کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے تجربات کی بنیاد پر نہیں چلنا، ہم نے آبزرویشنز کی بنیاد پر نہیں چلنا، مشاہدات اور عقل کی بنیاد پر نہیں چلنا۔ عقل ہمارے لیے محکوم ہے، اصل چیز تو شریعت ہے، اور حاکم جو ہے وہ شریعت ہے، اور غالب جو ہے وہ شریعت ہے۔ اور عقل جو ہے، عقل میں تو نقصان بھی ہوتا ہے، عقل میں تفاوت بھی ہوتا ہے، عقل جو ہے ہر انسان کی دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ عقل کی بنیاد پر دین نہیں ہے، ہاں دین ہے تو نقل کی بنیاد پر ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز لاجک کے خلاف لگی آپ کو شریعت میں، تو گویا کہ آپ کی لاجک میں فرق ہے، آپ کی عقل میں فرق ہے، آپ ناقص العقل ہیں، آپ کم عقل ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا وہ درست ہے، وہ حق ہے، وہ در حقیقت شریعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر چلنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔